نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب چل رہے ہیں جی۔ باب ہے باب تفعل، فعل ماضی معروف، اس کا وزن آتا ہے تفعل یتفعل، تو فعل ماضی میں یہ لفظ بنے گا تفعل، تفعل، تفعلوا، تو اس میں فعل اور ضمیر دونوں مل کر ایک فعل بن رہے ہیں۔ اس میں ضمیر بھی اس فعل کا حصہ ہی مانا جاتا ہے، اور اس کو علیحدہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ اس کے اندر یہ ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اور اس کو ہم کہتے ہیں مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم چھپی ہوئی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ تفعلا میں اس الف کو علماء نے ضمیر کہا ہے، تو یہ الف ایک ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ بارز ہے۔ تو جب یہ چھپی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر کوئی ایک ظاہر اسم آ سکتا ہے، لیکن یہاں ظاہر اسم نہیں آ سکتا، یہ آلریڈی بارز ضمیر ہے۔ تفعلوا میں یہ واو ضمیر ہے۔ مونس کے بارے میں بھی تفعلت، یہ ہے ضمیر اس میں مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تفعلتا، اس لام کے اوپر زبر آئے گی، یہ وزن ہے اس کا، تفعلتا، تو یہ تا جو ہے یہ ہے ضمیر۔ تفعلنا، تو یہ نون ضمیر ہے، یہ فعل ہے۔ اگر حاضر پہ جائیں تو تفعلت، یہ تا ضمیر ہے، یہ فعل ہے۔ تفعلتما، تفعلتم، تفعلتی، تفعلتما، تفعلتن، تفعلتو، تفعلنا، واحد متکلم کا اور جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ تو اس پہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ مثال کے طور پر بھی آتے ہیں۔ مثلا یہ لفظ ہے ہمارا تفعل، جو ایک اسم ہے، یہ اسم باب ہے، باب کا نام ہے، اس کو کہیں گے یہ مصدر ہے۔ ثلاثی مزید فی میں مصدر کا نام جو ہے باب کے نام کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی معروف آیت ہے، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے لکھی ہوتی ہے محراب کے اوپر، قاف لام با اس کا مادہ ہے، تو اس کو اگر ہم تفعل کے وزن پر لیں تو یہ لفظ بنے گا تقلب، ایسے ہی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قد نرا، تقلب، با کے اوپر زبر آ جائے گی۔ کیسے؟ اس کو مفعول بنانا ہے، تو نرا میں ایک فاعل ہے اور ایک فعل ہے۔ فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر جو نحن ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ ہے فعل مضارع۔ اس کے 5 صیغوں میں 5 ضمیریں مستتر ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ہوا، ہیا، انت، آنا اور نحن۔ تو یہ لاسٹ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس میں فاعل ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلبا، تقلبا ایک اسم ہے، پھر وہ شروع ہو گئی وجہ ہی کا، تو یہ اسم جمع یہ اسم، یہ مجرور اسم ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے،
ٹھیک ہے جی. تو چہرے کا اٹھنا، چہرے کا پھیرنا، ایک چہرہ بندہ سامنے ایسے دیکھ رہا ہے تو اپنے چہرے کو پھیر کر آسمان کی طرف کر لیتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھیرنا. تو دل کیا کرتا ہے؟ قلب، دل بھی اپنی ہر وقت اپنی حالت کو پھیرتا رہتا ہے تو وہ دل کہلاتا ہے. تو یہ جو پھیرنا ہے اس میں مصدر کا معنی چہرے، آپ کے چہرے کا پھرنا، اٹھنا، ہم جو اس میں نحن چھپا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے اس میں مصدر جو قاف لام با اگر باب تفعل سے آئے تو اس کا اس میں مصدر ہوگا تقلب، اور وہ اسم ہے اور یہ فعل نہیں ہے. اس کو تفعل یتفعل کے وزن پر آپ اگر کریں تقلب یتقلب تو یہ تقلب نہیں ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو پیش ہمیں بتا رہی ہے یہ تقلبہ نہیں ہے، یہ تقلبہ ہے، اور یہ اسم ہے اور مصدر کا نام ہے. اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكَ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. سورہ آل عمران 196 آیت ہے. تو وہاں پہ بھی لفظ یہی تقلب استعمال ہوا ہے تو لیکن حالت رفع میں ہے، وہاں پہ یہ لفظ اس شکل میں استعمال ہوا ہے، تقلب. وَلَا يَغُرَّنَّ کا، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا دھوکے میں نہ ڈال دے؟ فاعل کون ہے؟ تقلبہ. اس کا الذین کفروا فی البلاد، تو جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب بادشاہوں کی چلت پھرت جو ہے، وہ تفسیر کی باتیں آگے، وہ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. بہرحال میرا مقصد اس لفظ کو واضح کرنا ہے. ایک اور لفظ بتاتا ہوں، وہ ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. یہ لفظ ہے، یہاں پہ یہ لفظ ہے، کیا بنے گا؟ تفعل کے وزن پر تنفس، اور صبح کی جگہ اس نے سانس لیا، اور صبح کی قسم جب کہ اس نے سانس لیا. بہرحال یہ تھا جی فعل ماضی باب تفاعل، فعل ماضی معروف کے اوزان جو ہم نے ایکسپلین کر دیے. تو ایک دو الفاظ جو مصدر کے نام پہ اور فعل ماضی پہ تھا وہ بھی ہم نے بیان کیا. تو آگے چلتے ہیں فعل ماضی مجہول کی طرف. وما علینا الا البلاغ.